अस्सलाम वालेकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुश आमदीद कहेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुलाकात का चर्चा तो बहुत रहा, लेकिन न जाने हालात की वजह से या फिर बाहमी अदम एतमाद की वजह से कंक्रीट यानी ठोस फैसले ही सामने न आ सके। मुशावरत की जाएगी, गौर किया जाएगा कि रवायती ऐलानात के आगे कुछ ना निकला। आज हमने ये तय किया है कि हम अगले चंद दिन में मुस्लिम लीग नून की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें मशावरत करके और हमारी जो वाइडर हमारी अलायंस है पीडीएम, उसमें हम इस मामले को लेके जाएंगे और फिर इंशाअल्लाह उनकी मशावरत के साथ हम इंशाअल्लाह इसका फिलफौर इकट्ठा हम इंशाअल्लाह ऐलान करेंगे। हमारी पार्टी में दो राह थी, मगर मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में इसमें अब बहुत हद तक यकसुई है। जी हाँ, ये बात नहीं हुई है कि नून लीग ने अपनी ही जमात में कंफ्यूजन का सरेआम इजहार किया है, लेकिन कंफ्यूजन खत्म कैसे हो इसका हल नहीं बताया, क्योंकि पिछले 3 साल से नून लीग बहुत से मामलात पर कंफ्यूज ही नजर आती है, लेकिन क़यादत कोई वाज़ेह पॉलिसी साजी में भी कामयाब नजर नहीं आती। इन दो फरीक़ैन के अलावा मौलाना फजलुर रहमान भी अहम फरीक हैं। वो इस सारी सूरत हाल में क्या करेंगे ये भी देखना होगा। अदम एतमाद की तहरीक को लेकर अपोजिशन एक दूसरे पर और तहरीक इंसाफ के मुबैना मुनहरिफ अराकीन पर एतमाद करेगी, ये सवाल बुनियादी है। इसके अलावा वजीर आजम भी अपना दौरा चीन मुकम्मल करके वापस आ चुके हैं। ये दौरा क्या असरात रखता है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन बुनियादी नुक्ता यही होगा कि क्या टूटे दिल जुड़ सकते हैं और जुड़ रहे हैं, जिसकी जानिब गुज़िश्ता रोज शहबाज शरीफ ने इशारा किया। पाकिस्तान की तारीख का पहला इत्तेहाद था जो हुकूमत को गिराने निकला था लेकिन खुद टूट गया। ऐसे क्या अवामिल थे कि पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी जमात को आपके इत्तेहाद से अलग करके इमरान खान साहब को और मजबूत कर? टूटे हुए दिल मिल जाते हैं, आप फिक्र ना करें इंशाअल्लाह। नहीं जी, ऑपोजिशन को लेकर फिक्र नहीं करनी, ये शहबाज शरीफ साहब पैगाम दे गए हैं, लेकिन क्या वाकई हालात ऐसे हैं? हुकूमत की जानिब से हमारे साथ जमशेद इकबाल चीमा साहिब हैं, ऑपोजिशन मुस्लिम लीग नून से हिना परवेज भट्ट साहिबा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सैयद हसन मुर्तज़ा साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हसन मुर्तज़ा साहिब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। काली रोटी वोटी पे आप मेहमान थे, ये फरमाइएगा खाना ज़्यादा मज़ेदार था या गुफ्तगू ज़्यादा दिलचस्प और फ़ायदेमंद रही? देखें जी, खाना तो एक बहाना होता है, बाकी तो जहाँ पे सियासतदान मिलते हैं वहाँ गुफ्तगू भी होती है, बातचीत भी होती है। तो अभी इंट्रो में जो आप बयानात सुना रहे थे, मैं सबसे पहले तो फवाद चौधरी साहब बड़े काबिल एहतराम है हमारे लिए, हमारे साथ भी उन्होंने टाइम गुजारा, काफी के साथ भी टाइम गुजारा और अब यहाँ पे हैं। तो उनका जो बयान था कि कल यौम चोरा मनाया गया, बड़ा इंतहाई दुख हुआ जी। कश्मीरियों का जो दिन मुकर्रर किया गया वो भी बीबी शहीद ने किया था, और उस दिन के हवाले से अगर ऐसा बयान दिया जाए कि वो यौम चोरा है तो मैं उसकी मजम्मत भी करता हूँ और उस पर अफसोस का इजहार भी करता हूँ। बाकी खाने की जो बात आपने की जी, खाना तो हमेशा दस्तरखान तो मियां साहबान का बहुत बड़ा है जी। और वैसे कोई आपकी फेवरेट डिश भी थी उस दस्तरखान पर? अब हम तो दाल रोटी खाने वाले लोग हैं जी, हमारी फेवरेट क्या होनी है? मेरा ख्याल है वैसे मेन्यू में दाल नहीं थी, मेरा ख्याल से तस्दीक कर दीजिएगा क्योंकि आप मौजूद थे खाने की मेज पे। नहीं, दाल थी और उन्होंने भी बनाई हुई थी, और जरदारी साहब चूंकि खाते ही सब्जी और दाल है तो वो उनका खाना भी अपना परहेजी होता है साथ, तो उन्होंने उनकी दाल भी मौजूद थी, मैंने तो उन्हीं की खाई थी, बड़ी अच्छी होती है, हमेशा उन्हीं की खाई है। और बाकी मियां साहबान के दस्तरखान का तो कोई भी बदतारीफी नहीं कर सकता, दुश्मन भी नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है चीमा साहब को शायद ना नसीब हुई हो, लेकिन दस्तरखान उनका अच्छा है। चलें, वो तो चीमा साहब से पूछेंगे। ये फरमाइएगा, आपने गुज़िश्ता रोज कहा कि ये जो मुलाकात की दावत जो दी गई थी, पीपल्स पार्टी को कोई जल्दी नहीं थी, जल्दी से क्या मुराद है? नून लीग से मुलाकात की जल्दी नहीं थी या इस हुकूमत की रुखसती को जल्दी नहीं थी आपको? देखें आयशा, जो चीजें इस वक्त चल रही हैं उसमें हर पाकिस्तानी को, हर मुहिब्बे वतन को जल्दी होनी चाहिए। हम बड़ा तेजी के साथ तनज़ली की तरफ जा रहे हैं। मुल्क जो है वो एक इंतहाई बहरानों का शिकार है, उसमें आम आदमी जो है उसको रोटी नहीं मिल रही और लोग, बेरोजगारी बढ़ रही है, लाकानूनियत बढ़ रही है, फौज पे हमले हो रहे हैं, शहरी महफूज नहीं है। जो दहशतगर्दी खत्म होने के बराबर थी वो दहशतगर्दी आज दोबारा सर उठा रही है।
اسٹریٹ کرائم آپ دیکھ لیں تو وہ انتہا کو پہنچا ہوا ہے. لاہور جیسے شہر کے اندر گلی بازاروں میں کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. ان چیزوں کو کوئی آ کے منتخب حکومت, کوئی عوامی حکومت جنہیں عوامی مسائل کا پتہ ہو, ایشوز کا پتہ ہو, جو ان کو سمجھتے ہو, وہی یہ حل کر سکتے ہیں. اور پچھلے کوئی 3.5 پونے 4 سال سے اس ملک کے اندر ایک ایسی حکومت قائم ہے جو آپ جو بھی سوال کر لیں وہ کہیں گے جی یہ چور ہیں. مسائل تو واقعی ایسے ہیں, لیکن سر یہ سمجھتا کون ہے بہتر؟ چوروں کے ساتھ ملا سکتے ہیں. مرزا صاحب, یہ جتنے مسائل آپ نے گنوائے یہ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں یا نون لیگ بہتر سمجھتی ہے؟ دیکھیں جی, نون لیگ بھی ایک سیاسی جماعت ہے, پیپلز پارٹی بھی ایک سیاسی جماعت ہے, اور پی ٹی آئی بھی سر ایک سیاسی جماعت ہے. ہاں, جب بنے گی تو پھر ہم اس پہ بھی بات کریں گے جی. ٹھیک ہے, ابھی تک تو وہ حکومتی جماعت ضرور ہے, اسے آپ سیاسی یا عوامی جماعت تو نہیں کہہ سکتے. اوکے, ہینا صاحبہ, بڑے چرچے, ہائپ, پھر پریس ٹاک, پھر اعلانات, کچھ ریفلیکٹ نہیں ہوا کہ کیوں ضرورت محسوس ہو گئی آپ کو ایک دم سے کہ پیپلز پارٹی کو دعوت پر بلایا جائے, جبکہ نہ کوئی اسٹریٹجی ہے, ہم دیکھیں گے, ہم سوچیں گے, سی میں جائے گی, قائد دیکھیں گے, پھر پی ڈی ایم, مطلب تھاٹ نہیں ہے ابھی کہیں بھی. دیکھیں عائشہ, کل شہباز شریف نے بڑی اچھی بات کی اور مجھے لگا کہ وہ ٹیگ لائن ہے کل کی ملاقات کی کہ ٹوٹے ہوئے دل بھی مل جاتے ہیں. تو بڑا اچھا لگا مجھے کل بلاول صاحب کو, مریم بی بی کو, 2 بگ پارٹیز کے 2 امپورٹنٹ رہنما کو اکٹھے دیکھ کے مجھے یہ لگا کہ عوام کے لیے دونوں اکٹھے ہوئے ہیں. بیکاز جو اینڈ پہ مریم بی بی نے یہ بات بھی کی کہ ہمارا گول جو ہے وہ ہے عوام. تو عوام کو اگر ریلیف دینا ہے اس سلیکٹڈ حکومت سے, تو جو بڑی سیاسی پارٹیز ہیں ان کو اکٹھے ایک جوائنٹ, یہ وہ سٹیٹمنٹس ہیں جو ہم آپ لوگوں سے, اپوزیشن سے, پی ڈی ایم سے, عوام سامنے irrelevant ہونے لگ گئے ہیں. آپ نے کہا ٹوٹا دل بھی آپ لوگ ایک دوسرے کے خود ہی توڑتے ہیں. مریم بی بی خود ہی بلاول کو سلیکٹڈ کہہ دیتی ہیں. ابھی کل بھی ان کی باڈی لینگویج تھوڑی ایسی تھی کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ چاہ رہی ہیں بات کرنا یا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ایک دوسرے کو آفر کرنے کو کچھ ہے, ساتھ چلنے کو ہے یا نہیں؟ کوئی, آپ نے شروع میں بھی کہا کہ جو واضح پلان نہیں ہے, بالکل ایوری تھنگ از بالکل. کل میاں صاحب کی میٹنگ ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی, اور میاں صاحب از چیئرنگ دا میٹنگ, اینڈ پی ایم ایل این کی سی ای سی کی میٹنگ ہے. اور جو لنچ ہوا ہے کل, زرداری صاحب آئے ہیں, بلاول صاحب آئے ہیں, جو پیپلز پارٹی نے پوائنٹ آف ویو دیا ہے وہ میاں صاحب کو سب چیزیں بتائی جائیں گی, اور ایک بالکل کلیئر کٹ پلان آپ کے پاس آئے گا. میں یہ آپ کو بتا دوں کہ دونوں پارٹیز میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے, صرف جو ٹائمنگ ہے وہ ڈیسائیڈ ہونی ہے. اور عوام کے لیے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہمیشہ جو ہے وہ کام کرتی رہی ہے. تو اس میں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کے لیے تو یہ سلیکٹڈ جب سے آیا ہے تب سے بجلی مہنگی, آٹا چوری, چینی چوری, تو عوام کے لیے تو سوائے پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی اور تو کسی پارٹی نے کام ہی نہیں کیا. یہ ثابت ہو گیا کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے نکلی وہ آپ کے کنفیوژن کی وجہ سے پھر نکلی. آپ نے کہا آپس میں کنفیوژن نہیں ہے, بٹ نون لیگ کے اندر کنفیوژن ہے. اگر پی ڈی ایم سے نکلی تو کوئی ان کو شو کاز نوٹس ملا تھا کہ جو اپوزیشن لیڈر کی بات تھی وہ آپس میں, دیکھیں جب عوام کا معاملہ آتا ہے تو سب جو ہماری اسپیشلی اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ اس کے پی ڈی ایم کے علاوہ پارلیمنٹ میں بھی اکٹھی تھیں, باقی چیزوں پہ بھی اکٹھی تھی. جب بلاول صاحب نے 27 فیبروری والا مارچ کا اعلان کیا تو ہم نے بالکل اس کو ویلکم کیا. اسی طرح بلاول صاحب نے پی ڈی ایم کا لانگ مارچ کو ویلکم کیا. دیکھیں سیاسی پارٹیز ہیں ہم, اور ہمارے اپنے نظریے ہیں, اس لیے 2 ڈفرینٹ پارٹیز ہیں. اب عوام کے لیے یہ ساری اپوزیشن پارٹیز جوائنٹ اپوزیشن کے لیے تیار ہے, کیونکہ عوام کو ایک ایسی جوائنٹ اپوزیشن چاہیے. بیکاز ہم نے دیکھ لیا کہ بالکل کسی بھی اختلاف کی وجہ سے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کی راہیں جدا ہوئیں, لیکن انڈیویجولی اگر آپ وہ اپوزیشن کرتے ہیں وہ اتنا ایک
اسٹرانگر امپیکٹ نہیں ہوتا جتنا ساری اپوزیشن پارٹیز اکٹھے کریں. پریسائزلی کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ اس وقت آپ دونوں جماعتوں کے درمیان آن دا ٹیبل کس چیز پر بات؟ آپ لوگ عدم اعتماد پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, آپ لوگ لانگ مارچ پہ بات کرنے کے لیے سی ای سی میں بیٹھیں گے, آپ لوگ کسی دھرنے کے لیے؟ پریسائزلی کوئی آپشن ہے جس کے اوپر پیپلز پارٹی اور نون لیگ نیگوشیٹ کر رہی ہے آپس میں کہ یہ ہماری اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں ابھی آن دا پیپرز جو ہے وہ بالکل لانگ مارچ ہے اور عدم اعتماد بھی ہے. یہ دونوں چیزیں ول بی ڈیسائیڈڈ بائی سی ای سی اینڈ دین پٹ ان دا پی ڈی ایم اسٹیئرنگ کمیٹی میٹنگ. اینڈ بیکاز پی ڈی ایم کو مولانا صاحب لیڈ کر رہے ہیں, تو کل سی ای سی کی میٹنگ میں نواز شریف صاحب کو باقی جتنے بھی پارٹی کے رہنما ہیں وہ اپنی سجیشنز دیں گے, اور سی ایس سی کی میٹنگ کی کل جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی ہوئے گی, وہ آپ کے پاس ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی. اس کے بعد پی ڈی ایم کی کمیٹی کی میٹنگ ہے اور اس کے اندر آپ کو ایک کلیئر کٹ پلان مل جائے گا, ڈیٹس بھی اناؤنس ہو جائیں گی. نون لیگ اپنی اسٹریٹجی ڈیوائز کرے گی پیپلز پارٹی کی طرف, یا نون لیگ ایز پی ڈی ایم پلیٹ فارم کے طور پر اپنی اسٹریٹجی ڈیوائز کرے گی؟ دیکھیں نون لیگ سی ای سی کی ایز پی ایم ایل این کرے گی, اس کے بعد پی ڈی ایم کی جو میٹنگ ہے اس میں ایز پی ڈی ایم کے ریپرزینٹیٹیو that will be decided and that will be conveyed to people's party. اتنی بڑی میٹنگ, کیا اس سے پہلے یہ چیزیں ہو کر ایسی میٹنگ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیں شہباز شریف اور زرداری صاحب طویل عرصے کے بعد وہ ماڈل ٹاؤن ان کی رہائش گاہ پر آ رہے ہیں, بٹ اتنی بڑی ملاقات کے بعد نکلے اس میں سے کچھ بھی نہیں, تو سوالیہ نشان یہ آپ کو دکھ رہا ہے, شاید اس لیے دکھ رہا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو کئی دفعہ میڈیا کو بہت امپیشنس ہوتا ہے اور وہ ویٹ نہیں کر رہے. اگر وہ ویٹ کریں گے کل سی ای سی کی میٹنگ کا تو ڈیٹیل سامنے آ جائیں گی, اور اگر پی ڈی ایم کے اجلاس کا بھی ویٹ کریں گے تو سب کچھ سامنے آ جائے گا. بیکاز میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں, ایوری تھنگ از کلیئر, ٹھیک ہے, ایوری تھنگ از آن دا پلان. وین ٹو ٹیل اٹ ٹو دا میڈیا دیٹ ول بی. جمشید چیمہ صاحب آپ دیکھیں گے, چیمہ صاحب بہت ہنس لیا, لیکن آپ کی طرف آنے سے پہلے ذرا میں اپوزیشن کا جو امپریشن بن گیا نا, پی ڈی ایم جو ہے وہ 20 ستمبر 2020 کو اس کا قیام ہوا تھا, اور اس وقت بھی یہی تھا کہ حالات بہت خراب کر دیے, پی ٹی آئی نے ان سے جان چھڑانی ہوگی, ان کو نکالنا ہوگا. پی ڈی ایم نے اس کے نیچے سب جلسے کیے پورا سال 2000 اس کے اندر. جمشید چیمہ صاحب اس لیے ہنس رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ گھر جانے کا وقت آ گیا ہے, اور عمران خان ڈر کے جلدی سے چائنا سے بھی اس لیے واپس آ گئے ہیں. تو جمشید چیمہ صاحب آپ ہنس لیں, شیخ رشید صاحب روز پی ڈی ایم پہ اس لیے بیان دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب گھر جانے کا ٹائم آ گیا. صاحب آپ واقعی ڈر گئے ہیں کیونکہ گیلانی صاحب طرح کا کوئی سرپرائز نہ ہو جائے؟ چیمہ صاحب تھوڑا ہنسے, کل سے جب سے زرداری صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے تو سچ میں جمشید چیمہ صاحب جو ہے نا اور پی ٹی آئی کی ساری جماعت, کوئی گیلانی صاححب طرز کا سرپرائز نہ ہو جائے. سرپرائز کا مہینہ ہے, سرپرائز نہ ہو جائے آپ کے ساتھ. جی دیکھیں عائشہ, اس میں ایک تو یہ ہے کہ حسن مرتضیٰ صاحب تو بڑے سیزنڈ پالیٹیشین ہیں, وہ نہیں کریں گے. میری بہن ہنا بٹ صاحب ایسے کہیں درمیان میں نہ بولے, اچھا نہیں لگتا بندہ. مجھے یہ دو لوگ ہیں, میں بات کروں, ذرا مجھے بات کرنے دینا. جی جی دیکھیں ایشو کیا ہے. ایشو ایک آپ ٹپ لے لیں کہ جب آپ کہہ لیں کہ آپ کو سمجھنے لگے, پورے میڈیا کو سمجھنے لگے کہ آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ کھانا اکٹھا کیوں کھا رہے ہیں, تو سمجھ لیں کہ یہ جسے کہتے ہیں نا ایک کسی کو دکھانے کے لیے, کسی سے ناراضگی شو کرنے کے لیے, جیسے وہ محبوبہ نہیں کرتی اپنے رقیب کے پاس چلی جاتی ہے, تو اس طرح کی سچویشن یہ کریٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ کچھ طبقوں کو یا کچھ حلقوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم آپ سے مایوس ہیں, ہم اب آپس میں کھانا اکٹھا کھا رہے ہیں. بیسیکلی یہ ہے کہ دیکھیں اب 3 لوگ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں. بلاول صاحب کینڈیڈیٹ ہیں, شہباز شریف صاحب کینڈیڈیٹ ہیں, فضل الرحمان صاحب چلو علیحدہ ہیں. تو دونوں ہی وقتاً فوقتاً روز وزیر اعظم بن کے سوتے ہیں. بلاول صاحب بھی بن کے سوتے ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی بن کے سوتے ہیں. پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ ہم ان کو ڈرائیں کہ میاں صاحب آپ کی 16.3 ارب کی جو کرپشن سامنے آئی ہے, آپ اس میں گرفتار ہونے والے ہیں, آپ نااہل ہونے والے ہیں, تو آپ اگر بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں وزیر اعظم مان لیں, آپ ہمارے ساتھ آئیں, ہم آپ کہہ لیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں, اور یہی طریقہ آپ کے بچنے کا. اور شہباز شریف صاحب کا کچھ بننا نہ مریم بی بی کو بارے میں ہے, نہ نواز شریف صاحب کو بارے میں ہے. بلاول صاحب کا بننا نواز شریف صاحب کو بھی بارے میں نہیں ہے, مریم بی بی کو بھی بارے میں نہیں ہے. لہٰذا یہ, اور پارٹی جو ہے زیادہ تر آپ کہہ لیں کہ نواز شریف صاحب کی طرف دیکھتی ہے, شہباز شریف صاحب کی طرف نہیں دیکھتی. سو اس میں آپ کہہ لیں کہ کسی بھی سٹیج پہ
शहबाज शरीफ साहब के पास तो कुछ देने को, कुछ ऑफर करने को या कॉन्फिडेंस से बात करने को, इवन कॉन्फिडेंस से प्रेस कॉन्फ्रेंस या क्लोजिंग जो रिमार्क्स हैं वो देने को भी नहीं होते कि अगर एक पार्टी आपकी नहीं है साथ आपके तो आप किस बात पे, किस बुनियाद पे बात कर रहे हैं। फिर आपको जेल का खतरा है हर वक्त आपके सर पे तलवार लटक रही है। बिलावल साहब के साथ जो है वो ये है कि ये बन गई एक रीजनल पार्टी, मुस्लिम लीग नून भी एक रीजनल पार्टी बन गई, ये पंजाब की हद तक सेंट्रल पंजाब आ गई, वो वहाँ पे आ गए। वो चाहते हैं कोई ऐसी चीज़ बने, कोई ऐसा मौका आए कि पैसों की बुनियाद पे कोई खरीदी जा सके वजारत उज़्मा, जिस तरह आप कह रहे चेयरमैन सेनेट जो है वो पैसों की बुनियाद पे खरीदी जा सके, पैसों की बुनियाद पे सेनेटर बनाए जा सकें। अब जो काम पैसों से हो सकता है वो तो कर लेंगे वो, या कर सकते हैं, काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं, परफॉर्मेंस वहाँ बेहतर होती है। जो काम वोट की बुनियाद पर होना है वहाँ पर नहीं होता। लिहाजा पीपल्स पार्टी बार बार सरेंडर कर रही है अपने आप को पंजाब से, और मुस्लिम लीग नून बार बार सरेंडर कर रही है वहाँ पे, और दोनों के पास एक दूसरे को ऑफर करने को नहीं है और हुकूमत को थ्रेट करने के लिए कुछ नहीं। वो इतनी बार दे चुके हैं कि अब इनका तमाशा बन गया है। मैं समझता हूँ कि अब रिसेंट जो इशू है वो है कि सियासत शुरू जा रही है पुरानी नस्ल से नई नस्ल को, दूसरी नस्ल को। पहली नस्ल थी मरियम आप कह लें भुट्टो साहब के बाद तो चलो पुरानी बात है, लेकिन जो एक जैसी सियासत, जो नज़रिए की बात हो रही थी, एक जैसा नज़रिया जो लेके चले हैं जरदारी साहब और बिलावल साहब, और उधर चले हैं नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी, ये अब एक नस्ल से दूसरी नस्ल को सियासत ट्रांसफ़र हो रही है। अब दोनों जो नस्लें हैं वो फ़ख्र करती हैं अपने वालदैन पे, उनके तरीक़ेकार पे, और उनका तरीक़ेकार था कि आप पैसे कमाओ, जी भर के लूटो, जी भर के लगाओ और चीज़ें ख़रीद लो। अब ये नज़रिया जो है आउटडेटेड हो गया, ये सियासत आउटडेटेड हो गई है। लेकिन इन्होंने सक्सेस स्टोरी, इनकी सक्सेस ली इससे है, लिहाजा जहाँ से बंदे को सक्सेस मिलती है, कामयाबी मिलती है, वो छोड़ता नहीं है। ये इस नजरिए से तौबा करने को, फतह कलामी की माजरत, इनके नजरिए को छोड़ें। मजमूई तौर पे तो सियासत अवाम की खिदमत का नाम होना चाहिए। ऑपोजिशन का तो काम है हुकूमत को सवाल करे, टफ टाइम दे, सियासी हिकमत अमली बनाए। सवाल ये था कि आप लोग डर गए हैं, आप लोग क्यों इतनी जल्दी फौरन स्टेटमेंट्स देना शुरू करते हैं? चाइना के दौरे पर मौजूद वुज़रा वहां से यहाँ इनकी मीटिंग पे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप इतने इंपॉर्टेंट विजिट पर हैं। एक एक मुशीर उठता है, वजीर उठता है, इतनी इंपॉर्टेंस है ये मॉडल टाउन की मुलाकात की कि मुलाकात से पहले और फिर मुलाकात खत्म होगी तो ऐलानात कर रखे हैं वुज़रा ने कि हम बाकी बात करेंगे। मतलब अगर दे आर नोबडी तो आप लोगों को तो तवज्जो ही नहीं करनी चाहिए, आपके पास करने को बहुत काम है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि दे आर नोबडी, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। वो उनका अच्छा खासा एक उनके MNAs की तादाद है, सेनेटर की तादाद है, MPs की तादाद है। मैं कब कह रहा हूँ कि नोबडी? मैं कह रहा हूँ कि इसमें यह कहीं भी आप कह लें एथिक्स नहीं है, कहीं भी कोई अच्छाई नहीं है, कहीं अवाम नहीं है, कहीं अवाम के मसाइल नहीं है। बाकी तो मतलब आप कह लें इस मुल्क के रिचेस्ट लोग हैं, इस मुल्क के ताकतवर तरीन लोग हैं। इस मुल्क की देखें, राणा सनावला ने अभी अदालतों को धमकी दी, ठीक है, तो अदालतों ने क्या किया है? तो मैं कह सकता हूं कि मेरी क्या जरूरत है कि मैं कहूं कि जनाब वो दे आर नोबडी, बड़े ताकतवर लोग हैं डेफिनेटली। आज मियाँ साहब सजा याफ्ता होकर बैठे हुए बाहर, उनकी बेटी सजा याफ्ता होकर यहाँ पे आज भी हुकूमत में चीमा साहब इस मुल्क के ताकतवर तरीन लोग हैं जो इलेक्शन कमीशन को भी चैलेंज करते हैं और आला अदालतों को भी चैलेंज करते हैं। तो इसका मतलब है फिर कोई भी फर्क नहीं है, जमात ए हो, बी हो या सी हो। देखें, जहां कहीं कोई कमजोरी दिखाएगा वहां चैलेंज होगा। आज मुकद्दस गाय कोई भी नहीं है। यहाँ पे रिसेंट जो फैसला हुआ है कि जी कोई किसी के बच्चों को पूछ नहीं सकता, अगर जज साहब के बच्चों को कोई नहीं पूछ सकता तो ये नवाज शरीफ साहब भी कह सकते हैं कि मेरे बच्चों को कोई ना पूछे। पहले भी कह रहे थे, वो पहले भी नवाज शरीफ साहब ने यही कहा कि मेरे बच्चों का हिसाब मुझसे ना लिया जाए। शहबाज शरीफ साहब भी यही कह रहे हैं कि मेरे बच्चों की दौलत का मुझसे हिसाब ना लिया जाए। अब जजेस ने फैसला कर, उन्होंने फैसला कर दिया, लिख के कर दिया, तो क्या सवाल नहीं उठेगा? सवाल तो उठेगा। मतलब 22 करोड़ लोग गूंगे हैं, कोई 22 करोड़ लोग गुलाम है, कोई किसी के गुलाम है कि आप ये फैसला करेंगे, आपसे कोई सवाल नहीं उठाएगा। सवाल तो उठाना है। तो आप कह लें मैं ये कह रहा हूं, लेकिन मेरे सवाल उठाने से ये नहीं साबित होता कि ये ताकतवर नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ये ताकतवर तबकात हैं। मैं नहीं कह रहा कि ये नोबडी हैं। मैं कह रहा हूं कि ये करप्ट हैं, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास अवाम को ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है, अवाम के मसाइल के लिए कुछ नहीं है इनके पास, अवाम के लिए कभी निकले नहीं है, अवाम की कभी इन्होंने बात नहीं की। ये माफी मांगते हैं या धमकी देते हैं अपने पैसों के लिए, अपनी बरीयत के लिए, अपने NRO के लिए। नहीं है ना उनके मसाइल के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। हसन मुर्तज़ा साहब, ब्रेक से पहले चीमा साहब ये कह रहे थे कि आप लोग कट टू साइज रीजनल पार्टीज की तरफ, ऐसी गुफ्तगू आज फवाद चौधरी साहब ने भी की है, सुनिएगा जरा। जिस तरीके से पीपल्स पार्टी का सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन किया है शहबाज शरीफ के घर जाके, और जिस तरह से आपने ये फैसला किया है कि पीपल्स पार्टी का पंजाब में कोई सियासी किरदार नहीं होगा, और नवाज शरीफ एंड फैमिली ने फैसला किया है कि उनका सिंध में कोई सियासी किरदार नहीं होगा, तो इससे ही अंदाजा हो जाता है कि आपकी मुस्तकबिल की सियासत किस कदर तारीख है। सर, आपके सियासी मुखालिफ समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता रोज शहबाज शरीफ की दावत कबूल कर सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन किया है पंजाब के लिए। देखिए आयशा, ये अजीब बात है कि हुकूमत में बैठे हैं, बजाय इसके कि अपनी गवर्नेंस बेहतर करें, अपने आप को जवाब दे समझे कि हम लोगों से रोटी छीन रहे हैं, हम लोगों से घर छीन रहे हैं, हम लोगों से तालीम और सेहत छीन रहे हैं। ये चीजें इंश्योर करने की बजाय अगर वो इसी बात पे लगे रहे जी कि ये चोर है जी, इन्होंने सरेंडर कर दिया है जी, उन्होंने सिंध सरेंडर कर दी, ये बातें अब कौन मानेगा, कौन सुनेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक की जमात है, वफाक की अलामत है। हमने हमेशा वफाक को बचाने के लिए अपना जाती नुकसान तक किए हैं। हमने इस मुल्क को बनाने के लिए, इस मुल्क के इदारों को मजबूत करने के लिए, बनाने के लिए हमने कुर्बानियां दी हैं। हम अगर ये कंप्रोमाइज सियासत करते होते तो हमारे शहीदों के कब्रिस्तान होते। आप जाके देखें गड़ी खुदा बख्श के अंदर हमारे कब्रिस्तान में कोई अपनी तबई मौत मरा हुआ है। हम अगर एस्टेब्लिशमेंट से डील करते तो क्या हमारे ये शहीदों के कब्रिस्तान होते? अगर हम अवाम के मसाइल पे कंप्रोमाइज करते तो आज पाकिस्तान के अंदर जितना कुछ भी है, जो डेवलपमेंट है, करप्शन को आप बेशक उसका एहतसाब भी करें, सारा कुछ करें। मैं नहीं कहता कि करप्शन का एहतसाब नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो देखा जाए कि इस मुल्क को जो कुछ दिया है वो हमने ही दिया है। किसने और इस मुल्क को दिया है? और हमें फख्र है। अभी चीमा साहब कह रहे थे कि ये बुजुर्गों का, और ये बुजुर्गों का नाम हम इसलिए लेते हैं कि वो काबिल फख्र बुजुर्ग हैं। हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को बनाया है, इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया है, इस मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी है, इस मुल्क के अंदर हमने इदारे दिए हैं। हम आज भी समझते हैं कि हम जवाब दें। हम आज भी मुर्तज़ा साहब आप जवाब दें, बात मुकम्मल हो लेने दें। हम आज भी समझते हैं कि अगर हम चुप रहे, हमने इन नालायक और नाअहल हुक्मरानों से अवाम को छुटकारा न दिलवाया तो हम जिम्मेदार हैं उसके। लेकिन ये अपनी 7 मिनट की गुफ्तगू में एक लफ्ज भी कह सकते हैं कि किसी को हम दाल रोटी देने के लिए कुछ कर रहे हैं, किसी का हम म्यारे जिंदगी बेहतर करने के लिए कर रहे हैं, किसी को हम पेट्रोल जो ये 40 रुपए लीटर कहते थे आज 150 रुपए लीटर दे रहे हैं, और फिर भी सीना चौड़ा करके कहते हैं ये मैं उनसे पूछती हूँ सर, लेकिन आप ये फरमाइएगा, कल आप खास तौर पर थे, जरदारी साहब के साथ गए हैं, नून लीग और आपका डिसएग्रीमेंट अदम एतमाद पर है या फिर इस नुक्ते पर है कि अदम एतमाद के बाद पीपल्स पार्टी चाहती है असेंबलियां चलें और नून लीग चाहती है कि नए इंतखाबात की तरफ जाएं? डिसएग्रीमेंट किस बात पर है? इस किस्म की कोई बात भी नहीं है। इस किस्म का किसी किस्म का कोई इंतशार ऑपोजिशन के अंदर नहीं है। ऑपोजिशन एक पेज पे होना चाहती है और है। ऑपोजिशन जो है वो इस हुकूमत को फारिग करने के एजेंडे पे मुत्तफिक है। सर वो तो 1.5-2 साल से है ना हसन मुर्तज़ा साहब, कैसे हो जाएगा? आपने करना क्या है ये तो आप 1.5-2 साल से हमें बता रहे हैं। जलसे किए, पीडीएम थी, आप सेनेट में बार बार आपको शिकस्त हुई, अब क्या? देखें आयशा, ये सियासत है, ये कोई अस्करी जंग तो नहीं है ना कि हमको बंदूकें लेके लड़ रहे हैं। ये तो सियासत है, ये तो इसी तरह चलती है। हम मुख्तलिफ नजरियात की जमातें हैं, हमारे मुख्तलिफ मैनिफेस्टो है। तो सर फिर 1 साल चलने दे, इलेक्शन आ जाएगा, आवाम से वोट लें। हमने चलना है, हमने इस मुल्क को बहरानों से भी निकालना है, हमने सियासी इत्तेहाद भी बनाने हैं। देखिए आप एंकर हैं, आपको पता है कौन सी खबर ब्रेकिंग होनी है। सर अब आप सवाल पर आ गए हैं, फिर आप लोग मुस्तकबिल के इत्तेहाद पे बात कर रहे हैं, कर लेने दे ना, मुस्तकबिल के पॉलिटिकल गेम्स पे बात कर रहे हैं आप। टॉक शो तो मैं 1 घंटे में खत्म कर दूं, ये तो एक लंबी इनिंग है जो हमें खेलनी पड़ रही है। हमारा जिनके साथ मुकाबला है, आप दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह मुझे अगर मौत भी आए तो किसी उस हाथ से आए जिसने आगे कोई मारा हुआ हो।
یہ تو اناڑی تھے, انہوں نے تو پکڑ کے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا جی. آج ہمارے سے سوال کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے, لوٹ کے کھا گئے. بھائی اس ملک کو بنانے والے ہم ہیں, آپ کس ملک کی بات کر رہے ہیں؟ چلیں سر, یہاں تک کی گفتگو پہ نہیں جائیں, پرسنل کامنٹس نہیں کریں ہم, پولیٹیکل آپ لوگوں کے پاس کیا آئیڈیالوجی ہے اور عوام بائک کر رہی ہے, نہیں اسی پہ ٹھہرتے ہیں. ہم کسی کو چور کہیں تو وہ پرسنل ہو جاتا ہے. نہیں سر, میں کہہ رہی ہوں کوئی بھی کسی کو چور نہ کہے, کوئی بھی کسی کو چور نہ کہے. آپ کے پروگرام میں اگر ہمیں کوئی بیٹھ کے چور کہے تو کبھی آپ نے اس پہ احتجاج کیا ہے عائشہ؟ سر میں تو سب کو کہتی ہوں ایک دوسرے کو چور نہ کہیں, جو سوال ہو اس کا جواب دیں. بھی نہ کہیں, یہ تو ایک نوٹیفیکیشن ہوا ہے, میں صبح آپ کو بھیج دیتا ہوں. اس میں تو کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہمیں اگر چور کہیں گے تو ہم ان کو کیا تھپکی دے کے سنائیں گے کہ آپ بڑے نیک اور پارسا ہیں؟ ہم بھی ان کو ان کا ماضی دکھائیں گے. ٹھیک ہو گیا, کرپشن چارجز ان پہ تھے, کنوکشن ان کی ہوئی, نوکری سے یہ نکلے اور ہمیں چور کہتے ہیں. ہینا سے بھی ہم لے لیں. ہینا یہ بتائیے گا, جو تجاویز پیپلز پارٹی کی طرف سے آئی ہیں, کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ مولانا کو قائل کر لیں گے؟ مولانا کراچی میں وہاں کے ان کے اپوزیشن ایم کیو ایم سے ملاقاتیں اور مستقبل طے کر رہے ہیں, کوئی پوائنٹ ایسا ہے جس پر آپ لوگ آگے بڑھ سکیں گے؟ عائشہ, آپ نے یہ ابھی اس سیگمنٹ کے سٹارٹ میں فواد چودھری کی بیان جو ہے وہ جی, انہوں نے آپ لوگوں کو بھی کہا پنجاب کی ریجنل پارٹی تک, تو میں یہ ضرور ان کو جواب دوں گی کہ یہ جو کل کی ملاقات تھی, لنچ تھی, اس میں یہ ضرور طے ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو سیاسی کردار ہے, وہ چاہے کے پی کے میں ہو, چاہے پنجاب میں ہو, چاہے سندھ میں ہو, چاہے فیڈرل میں, وہ ضرور ختم ہو گیا ہے. آپ پیپلز پارٹی کے کردار کا اور پی ایم ایل این کا کردار جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوا ہے. تو آپ جو کل کی ملاقات ہے نا, اس سے یہ ضرور جوٹ ڈاؤن کر لیں فواد چودھری صاحب کہ آپ لوگوں کا سیاسی کردار جو ہے وہ ختم ہو گیا. دوسری بات, جمشید چیمہ صاحب میرے آنریبل کولیگ ہیں, یہ عوام کی بات کر رہی ہے, تو پلیز ان سے کویسچن کریں کہ ابھی ان کا الیکشن تھا تو یہ الیکشن سے بھاگ گئے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ عوام نے ان کو ووٹ نہیں دینا. عوام کی بات کر رہے ہیں, آپ بائی الیکشن سارے دیکھ لیں, آپ خانیوال کا الیکشن دیکھ لیں, آپ ڈسکا کا الیکشن دیکھ لیں جس میں عوام نے ان کا جو حال کیا, یا کے پی کے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن دیکھ لیں کہ عوام نے ان کا کیا حال کیا. تو عوام کی یہ بات نہ کریں. اور تیسری بات, یہ بالکل حسن مرتضیٰ صاحب نے صحیح کہا کہ یہ بیٹھے ہمیں چور کہیں, تو ان سے کہیں کہ یہ ذرا تھوڑا سا, اگر انہوں نے اتنا احتساب کا نظریہ اور وہ کرنا تھا, دو چیزیں یہ یاد رکھیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے عمران خان صاحب کو کرپشن کنگ جو ہے وہ کہہ دیا. دوسری بات, فورن فنڈنگ کیس میں جو آپ کے سارے اکاؤنٹس آئے ہیں جس میں آپ لوگوں نے بھارت سے اور اسرائیل سے فنڈنگ لی, اور جو آپ لوگوں کے سارے آٹا چور, چینی چور کے سکینڈل, رنگ روڈ کے سکینڈل, کرونا فنڈ کے سکینڈلز, تو یہ جو جتنے بھی سارے سکینڈلز ہیں نا, سب سے پہلے جو آپ کہتے ہیں, آپ یہ حسن مرتضیٰ صاحب کہہ رہے تھے انہوں نے کسی کو فائدہ نہیں دیا, تو حسن مرتضیٰ صاحب میں ڈس ایگری کروں گی آپ سے. ان کی جتنی بھی اے ٹی ایمز ہیں ان کو فائدہ ہوا, پیٹرول کے اوپر جن نے پیسہ بنایا, آٹے پہ جس نے پیسہ بنایا, ادویات پہ جنہوں نے پیسہ بنایا, یہاں تک کہ ان کے سارے منسٹرز نے چینی پہ, میڈیسن پہ جتنا پیسہ بنایا, تو سارا عوام نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا, لیکن ان کے جتنے چور ہیں انہوں نے ضرور اٹھایا. اور مولانا کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر رہے ہیں, اور مولانا صاحب پی ڈی ایم کو ہیڈ کر رہے ہیں. بالکل آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی کہا, کل سی ای سی کی میٹنگ ہوئے گی, میاں صاحب جو ہیں ان کو بتائی جائے گی کل کی میٹنگ کی, اس کے بعد پی ڈی ایم میں مولانا صاحب ہیڈ کر رہے ہیں اور پی ڈی ایم کے ڈیسیژن ان کی پلیٹ فارم پہ ہوئے گا. سو ڈونٹ وری, مولانا صاحب کی ایم کیو ایم سے ملاقات ہوئی, ایم کیو ایم کی اے این پی سے ہوتی ہے, اے این پی پیپلز پارٹی, دے آر ڈفرنٹ, یہ ڈفرنٹ سیاسی جماعتیں ہیں. سوال صرف یہ, نون لیگ کا فیصلہ پی ڈی ایم کے فورم سے آئے گا یا نون لیگ کے فورم سے آئے گا؟ پی ڈی ایم کے فورم سے. پی ڈی ایم کے فورم سے اپوزیشن یعنی جو نون لیگ کو لے کے باقی جماعتیں وہ وہاں سے اپنا پالیسی دیں گی. جمشید اقبال چیمہ صاحب آپ کی جانب آؤں گی. ابھی ضمنی انتخابات کی بات کیا, آج بلاول بھٹو صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے جس میں وہ الیکشن کمیشن سے کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے میں کیونکہ آپ بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کی طرف نہیں جا رہے اور بھاگ رہے ہیں, جس طرح کی شکست ہوئی ہے. سر تو عباسی صاحب آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر بیساکھیاں ہٹ جائیں تو آپ 72 گھنٹے یا 24 گھنٹے بھی نہ نکال سکیں. آپ کا سٹیٹس اس وقت یعنی کہ سٹنگ گورنمنٹ کا جو اپوزیشن کہہ رہی ہے وہ اس قسم کا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ بیساکھیاں نہ ہو تو وقت ختم ہے. سر بیساکھیاں ساتھ ہیں؟ دیکھیں, ہم تو 16 سال ہم نے ایفرٹ کی, پھر ہم گورنمنٹ میں آئے, بلکہ 1996 سے لوگ 2018 تک, اس کا مطلب 22 سال ایفرٹ کر کے ہم. سر 96 والے تو قریباً سارے نکل گئے.
اچھا میں عمران خان تو وہی ہے نا جی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میاں صاحب کا نہیں کسی کو نہیں پتا تھا کہ کون ہے کیسے ہیں کس کے بیٹے ہیں آپ کہہ لیں کہ کون سا ان کا پولیٹیکل ایفرٹ ہے تو وہ وزیر خزانہ بنے پنجاب کے اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے چلو ان کی جو بیک گراؤنڈ تھی وہ وزیر اپنا خارجہ بنے ڈائریکٹر سو میں کہتا ہوں کہ ہماری تو ایفرٹ سے بھری ہوئی ہے یو کین سے لائف یہ ہمیں نہیں کہہ سکتے اور مجھے نہیں آج تک کوئی ایسا میچ ہو کہ مسلم لیگ نون نے فکس کیے بغیر کھیلا ہو آج بھی سارا دن گیٹ نمبر 4 کے سامنے ہی رہتے ہیں اور بوٹوں کی پیداوار ہے بوٹوں کی دین ہے ساری برکت ہی بوٹوں کی ہے اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں یہ ہمارے ایک حسن صاحب بیٹھے ہیں اور دوسری ہنا پرویز بیٹھی ہیں یہ دونوں کا ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ ہے اور دونوں ڈفرینٹ طبقات سے تعلقہ رکھتے ہیں پوچھ رہے تھے کہ ہم نے کیا کیا ہے حسن صاحب کا نہیں سر پہلے آپ نے بڑی اہم بات کر دی ہے ان کے جواب سے پہلے چیمہ صاحب آپ نے گیٹ نمبر 4 کی پھر بات کر دی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹیں آپ سٹنگ گورنمنٹ ہیں آپ شہباز شریف پہ بات کر رہے ہیں کیا حکومت کے پاس ثبوت ہیں کہ شہباز شریف کوئی ایسی ملاقاتیں کریں دیکھیں شہباز شریف صاحب تو سارا دن کھڑے ہی وہاں رہتے ہیں وہ تو کیمپ لگا کے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں حقائق کے برعکس سیاسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کوئی اس کو ایسے رکھوں میں بالکل سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا شہباز شریف صاحب کا دیکھیں میں بات محاورتاً کر رہا ہوں لیکن اس کا مطلب یہی ہے میں محاورتاً بات کر رہا ہوں اس کا جس طرح جج کے گھر کے سامنے کیمپ میں لوگ لیٹے ہوتے ہیں شہباز شریف تو وہاں پہ کیمپ میں لیٹا ہے ہر وقت سو شہباز شریف کے تو اپنے کریڈینشیل ہی کوئی نہیں ہے کوئی کریڈینشیل نہیں ہے مسلم لیگ نون میں جو تھوڑی سی اس کی عزت ہے وہ یہی ہے کہ وہ کچھ طبقات کا منت اچھی کر لیتا ہے وہ خوشامد اچھی کر لیتے ہیں اس کے علاوہ تو ان کی کریڈینشیل ہی کوئی نہیں ہے میں بات کر رہا تھا کہ حسن صاحب کی فارمنگ کمیونٹی سے تعلق ہے جو بڑی 5 فصلیں ہیں بڑی 5 فصلوں میں ہر کسان کو 1,65,000 روپیہ زائد انکم ہو رہی ہے 83 لاکھ کسان ہیں اوسطاً 1,65,000 روپیہ زیادہ آمدن ہو رہی ہے حسن صاحب کاٹن میز رائس یعنی چاول مکئی اور کاٹن شوگر کین اور گندم یہ 5 فصلوں کی 2018 کی قیمت اور 2018 کی پیداوار 2021 کی قیمت اور 2021 کی پیداوار سامنے رکھیں 1,65,000 83 لاکھ کسانوں کے گھر ڈالا جاتا ہے کلامی کی معذرت عوام کو کس ریٹ پر میسر ہو رہی ہے اور کتنا بحران رہا اور کتنا آپ نے اس کو امپورٹ کیا ہے گندم اور چینی کو لے کے کتنے ڈالر باہر بھیجے ہیں سر عائشہ پلیز دیکھیں آپ کسان کو عوام ہی سمجھا کریں پلیز آپ کسان کو بھی عوام سمجھا کریں یہ بڑی زیادتی کرتی ہیں گندم کا بحران آپ کے پریڈکٹ کر رہے ہیں کیا سر پہ کھڑا ہے سن لینا میں کہہ رہا ہوں کسان کو 1,65,000 روپیہ فی گرانہ زیادہ انکم ہوئی ہے یہ حساب کی بات کر رہے ہیں دوسری بات ہی نہیں کر رہا میں تو حساب کی بات کر رہا ہوں کہ حساب سامنے لگا لیں کہ 2018 میں پیداوار کیا تھی ان کی 5 فصلوں کی اور اس کی سر 2018 میں ڈالر کس ریٹ پہ تھا پاکستانی روپے کی کیا ویلیو تھی اور آج 2022 میں پاکستانی روپے کی کیا ویلیو ذرا وہ بھی مائنس کر لیجئے گا اس میں سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ 2018 میں اگر دیکھیں تو ذرا حساب لگا ایک منٹ صبر سے سن لینا ذرا 2018 میں پاکستان کے اچھا 2018 میں پاکستان میں $1,700 انکم تھی اور 120 روپے کا ڈالر تھا یہ بنتے تھے 2,10,000 روپیہ آج بھی تقریباً $1,700 انکم ہے اور یو کین سے کہ جو ڈالر ہے 175 روپے کا یہ 2,91,000 روپے انکم ہے آپ کی 90,000 پر کیپیٹا انکم پاکستان کی بڑی ہے روپے میں آپ کی جو مہنگائی ہوتی ہے روپے میں ہوتی ہے آپ 3 سال کی مہنگائی دیکھیں اور 80,000 روپے جو ایوریج انکم بڑی ہے پر کیپیٹا وہ دیکھیں آپ کو نظر آ جائے گا کہ آپ کی منڈیوں میں جو لوگ پرچیز کے لیے آتے ہیں بریک کی اجازت دیں میں تو دعا کرتی ہوں کہ اگر آپ اتنی کارکردگی دکھائی ہے تو عوام آپ کو کرے باہر آ جائے گا چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے حسن مرزا صاحب چیمہ صاحب نے بتایا کہ کس طرح عوام کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں سر دیکھیں جی چیمہ صاحب بڑے قابل احترام ہیں وہ بزنس مین ہیں اور ان کا کاروبار بھی جو ہے وہ ایگریکلچر کے ریلیٹڈ ہے پیسٹیسائیڈ کا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ان کی انکم بھی بڑی ہے سارا کچھ بڑا ہے عام کاشتکار جو ہے خاص کر کے جو چھوٹا کاشتکار ہے اس کو اس کا فائدہ ہرگز نہیں پہنچ رہا اور کاشتکار کا تو ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں ہماری عزت نفس جو ہے وہ بحال کی جائے ہمیں اب کاشتکار کبھی بھی پیسے پہ نظر نہیں رکھتا وہ اپنی عزت مانگتا ہے اور عزت کی روٹی مانگتا ہے اس حکومت سے اگر کوئی پوچھے کہ آج ہمیں ڈی اے پی نہیں ملی جب سوئنگ سیزن تھا تو ہماری گندم کی ایوریج کیا ہوگی ہم تو پہلے ہی بحرانوں کا شکار ہے پچھلی دفعہ بھی ہمارے گھروں سے
بذریعہ پولیس گندم خریدی گئی اور زبردستی ہماری گندم استعمال کی اٹھا کر لے کے جاتے رہے، نہ کوئی چادر نہ کوئی چار دیواری کا تقدس. آنے والا وقت جو ہے وہ انتہائی مشکل ہوگا. ہمارے پاس کھانے کے لیے گندم نہیں ہے. یہ کہتے ہیں جی 5 بڑی فصلوں کو ہم نے بڑا ریٹ دے دیا اور بڑے پیسے مل گئے. یہ طلب اور رسد ہوتی ہے. اگر گنا کم ہے تو اس کے پیسے زیادہ ملنے ہیں، اگر گنا زیادہ ہو گیا تو یہ رول جائے گا. یہ ابھی کیلکولیشن پاکستان کی حکومت نے ہمیں کیا انسینٹیو دیا ہے کاشتکار کو؟ کاٹن بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں، چینی بھی امپورٹ کر رہے ہیں، گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو سر مجھے ایک لاسٹ کامنٹ ہینا صاحبہ سے لے لینے دیجئے. جی ہینا صاحبہ. دیکھیں عمران خان صاحب اپنے چائنا کے انسکسیسفل وزٹ کے بعد واپس آ رہے ہیں. میں صرف لاسٹ کمنٹ میں یہ کہوں گی کہ 2014 میں جب چائنا کا پریزیڈنٹ پاکستان آ رہا تھا تو انہوں نے دھرنا دیا اور اس کی جو وزٹ ہے اس کو جو ہے وزٹ لیٹ ہو گیا. اس کے علاوہ ہم نے سی پیک کے جتنے بھی پروجیکٹ سٹارٹ کیے وہ بھی تاخیر سے سٹارٹ ہوئے. سی پیک کا فیز 1 کا، اس کے بعد جو آپ دیکھیں سکر سے کراچی موٹر وے وہ والے پروجیکٹس بھی. تو اب ان کو اینڈنگ ٹائم پہ جس وقت حکومت ختم ہونے والی ہے تو اب یہ ابھی بھی گئے ہیں. تو آئی وڈ ٹیل کہ جو سی پیک کے پروجیکٹس ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں، اور جو فنڈنگ پی ایم ایل این نے 80% کر دی تھی سی پیک کے پروجیکٹس کی، وہ یہ ان کو بھی ختم نہیں کر سکے. تو آئی تھنک اٹس رائٹ ٹائم ٹو ڈیسائیڈ کہ عمران خان صاحب نے جو 2014 میں جب چائنیز پریزیڈنٹ کا وزٹ تھا اور ہماری ایک منتخب حکومت کام کر رہی تھی، جس طرح انہوں نے کوشش کی کہ ہمارا وہ وزٹ خراب ہو، تو ان کو نا ریکلیکشن کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. حکومت ایک دوسرے کے سیاسی کردار کو کیسے دیکھ رہی ہے، بہتر فیصلہ آپ کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.